قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. محترم سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے والد اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں 16 مقامات پر ذکر فرمایا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 132، 133، 136، 140، سورہ آل عمران 84، سورہ النساء 163، سورہ الانعام 84، سورہ ہود 71، سورہ یوسف 6، 38، 68، سورہ مریم 6، 49، سورہ الانبیاء 72، سورۃ العنکبوت 27، سورہ صاد 45. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 اور 33 میں فرمایا، ابراہیم اور یعقوب نے اپنے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی. انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب فرمایا، لہذا تمہیں جب بھی موت آئے تو اسلام پر آئے. اے یہودیوں، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے بیک زبان کہا ہم اس ایک معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا بھی معبود ہے، یقیناً ہم اس کے فرما بردار رہیں گے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 86 کے درمیان فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے ایک حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف سمجھائی تھی. ہم جسے کہ چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، بلا شبہ تیرا رب بہت حکمت و علم والا ہے. پھر ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عنایت فرمایا. ہم نے ان سب کو ہدایت بخشی اور اس سے قبل ہم نے نوح کو بھی ہدایت کی تھی اور ہدایت سے سرفراز کیا تھا. نیز ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت بخشی. ہم نیکوکار لوگوں کو اسی طرح جزائے خیر عطا فرماتے ہیں. اور ان کے بعد ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت سے سرفراز فرمایا. یہ سب نیک لوگ تھے. ان کے علاوہ ہم نے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی نور ہدایت بخشا اور ان سب کو ہم نے اپنے دور میں دنیا جہان پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی سب کے سب اپنے اپنے دور میں دنیا جہان پر فضیلت سے سرفراز ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے شمال عراق کے شہر فدان آرام گئے، پھر وہاں سے واپس فلسطین لوٹ آئے، پھر مصر منتقل ہوئے اور مصر ہی میں وفات ہوئی. لیکن ان کے جسد مبارک کو محفوظ رکھا گیا اور عرصہ دراز کے بعد فلسطین لا کر ان کی وصیت کے مطابق شہر الخلیل یعنی حبرون میں مکہ فلا غار کے اندر دفن کیا گیا، جہاں ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام محو حرام تھے.
حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کی والدہ ربقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بیتوئیل کی بیٹی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسو دونوں حقیقی بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں میں کشیدگی کے باعث حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے اشارے پر بیر سبا سے فدان آرام یعنی شمال عراق چلے گئے۔ وہاں انہوں نے 7 سال اپنے ماموں لابان کی بکریاں چرائیں تو ماموں نے اپنی بڑی بیٹی لیاح سے ان کا نکاح کر دیا اور مزید 7 برس بکریاں چرانے کی شرط پر راحیل بھی ان کے نکاح میں دے دی، یعنی دوسری بیٹی کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیاہ دیا۔ اس زمانے میں 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا، بلکہ لیاح کی خانہ زاد زلفا اور راحیل کی خانہ زاد بلحہ بھی ان کی زوجیت کے رشتے میں منسلک ہو گئیں، یعنی گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں ہو گئی تھیں اور ان سب سے اولاد بھی ہوئی۔ بنیامین کے سوا یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد یعنی 11 اولاد اس وقت پیدا ہوئی جب وہ اپنے ماموں کے ہاں مقیم تھے۔ 20 سال وہاں رہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین چلے آئے اور حبرون میں مقیم ہو گئے۔ ان کی اولاد کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی یعنی لیاح بنت لابان سے روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبولون، یہ 6 اولاد پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل بنت لابان سے جو پہلی بیوی کی سگی بہن تھی، ان سے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ بلحہ جاریہ راحیل سے دان اور نفتالی، زلفا جاریہ لیاح سے جاد اور عاشر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حاران سے کنعان فلسطین پہنچے تو ان کی اہلیہ راحیل دوسرے بیٹے بنیامین کو جنم دینے کے بعد فوت ہو گئیں اور انہیں بیت لحم میں دفن کیا گیا۔ حبرون سے مصر تک حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں عمر کا بڑا حصہ گزارا اور حبرون سے مصر اس وقت منتقل ہوئے جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں برسر اقتدار تھے۔ ان کے باقی بیٹے بھی ساتھ گئے۔ اس وقت چرواہے بادشاہوں کے خامادے کا بادشاہ اپوفیس ملک کا حکمران تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انتظامی لیاقت بھانپ کر عملاً اپنے تمام اختیارات نے سونپ دیے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت ریجنٹ یعنی نائب بادشاہ کی تھی۔ چرواہے بادشاہوں کا دارالحکومت نیل کے ڈیلٹا میں بحیرہ منزلہ کے قریب افارس نامی شہر تھا جو اب سالون الحجر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چرواہے بادشاہ چونکہ شام سے آئے تھے اور اپنے دیوتا بھی وہیں سے لائے تھے، لہذا مصر کی مذہبی اصطلاح کے مطابق وہ فرعون نہیں تھے، اسی لیے اپوفیس کو قرآن پاک میں ملک کہا گیا ہے، فرعون نہیں۔ جشن حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات، بحیرہ منزلہ اور قاہرہ کے درمیان ہے۔ بائبل میں اس علاقے کو جشن یا گوشن بتایا گیا ہے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے مقام حبرون الخلیل کی وادی میں تھی، جہاں ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں بھی تھی۔ سکم یا نابلس بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فدان آرام سے آ کر ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے سامنے ڈیرے لگائے۔ غرب اردن کے اس شہر کا قدیم نام سامرا ہے، اس کے قریب بیر یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ نابلس کی آبادی 75,000 ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مغارہ یعنی مقیفلہ الخلیل میں ہے، جبکہ نابلس میں مہادن کی یادگار ہے۔ مجموع البلدان کے مطابق اس شہر کا نام نابلس اس لیے پڑا کہ اس وادی میں بہت بڑا سانپ لس تھا۔ لوگوں نے اسے مار کر اس کا دانت نکال کر شہر کے دروازے پہ لٹکا دیا، یوں شہر کا نام ہی نابو لس اژدہے کا دانت یا نابو لس پڑ گیا۔ اس کے باہر ایک پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، اور یہاں ایک اور پہاڑ کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اور وہ غلط طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیتے ہیں، حالانکہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔ نابلس میں امام دارقطنی الحمدللہ کے استاد محمد بن احمد بن سہل بن نصر ابو بکر الرملی عرف نابلسی مشہور ہوئے، جنہیں 363 میں ہجری میں مصر کے فاطمی خلیفہ نے اس طرح شہید کیا کہ ان کی کھال اتار کر اس میں بھس بھرا اور اسے سولی پر لٹکا دیا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی نام اسرائیل ہے۔ یہ اسرا مطلب بندہ اور ایل مطلب اللہ، یعنی اللہ کا بندہ سے مرکب ہے۔
یعنی اسرائیل اور عبداللہ باہم مترادف معنی ہیں، اس لیے بنو اسحاق میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاسراء کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے۔ فدان آرام سے بائبل میں لکھا ہے کہ فدان آرام سے آنے کے بعد خدا نے یعقوب سے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پیدائش باب 35 آیت نمبر 10۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات۔ یعقوب علیہ السلام مصر میں 17 برس مزید اور جیے، اس طرح ان کی کل عمر 147 برس ہوئی۔ انہوں نے وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ کنعان میں میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو ممرے کے سامنے مقیفلہ کے کھیت میں ہے دفن کرنا۔ یہ کھیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون حیثی سے مول لیا تھا۔ اسی مغارہ یعنی غار میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ، اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیوی ربقہ اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی لیہ کو دفن کیا گیا تھا۔ چنانچہ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو گئے تو اہل مصر کے طریقے پر ان کے جسد کو، ان کے جسم مبارک کو 40 دن تک خوشبو اور مصالحوں سے محفوظ کر لیا گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور مصر کے مشائخ یعقوب علیہ السلام کی رتھ پر لاش کو رکھ کر کنعان لے گئے اور وہاں حبرون میں مقیفلہ کے کھیت کے غار میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ کتاب مقدس پیدائش باب 50 میں یہ تمام باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ تحت یعقوب علیہ السلام اور ان کے متعلق ان مقامات کا مختصر تعارف، جس جگہ یعقوب علیہ السلام گئے، سفر کیے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی حقانیت کو بتایا اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ قرآن حکیم میں ذکر کیے گئے تمام انبیاء کرام اور ان مقامات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1400 برس پہلے جس کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، آج بھی ان جگہوں کو دیکھ کر کے وہ بہو ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور حق ہے، سچ ہے۔ اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہل اسلام کے علاوہ غیر مسلمین میں سے بہت سے اہل عقل، اہل دانش تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کی حقانیت کو سمجھ کر اس کو حقیقی معنی میں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتے تو زمانے میں اندھیرے